السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج بلوچستان کے ایک نئے شاعر کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تو وہ ان کے حوالے سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اکثر اپنے کوشچن پیپر، اگر آپ کوشچن پیپر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ان کے حوالے سے نہیں اتنا پوچھا جاتا، لیکن ان کے مختصر سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو ایک تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ اسد جلالی صاحب جو ہیں وہ کس حوالے سے جانے جاتے ہیں، تو یہ مرثیہ نگاری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے مرثیے کے حوالے سے، عکس کربلا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ عکس کربلا کس نے لکھی ہے اور یہ کس طرح کی کتاب ہے، تو عکس کربلا جو ہے وہ اسد جلالی صاحب نے لکھی ہے، اور یہ مرثیے پہ مشتمل 7 مرثیوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ تو ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو بتاتی جاؤں۔ اسد جلالی کا اصل نام جو تھا وہ عبد الواحد تھا، تخلص جو یوز کرتے تھے وہ اپنے استعمال کرتے تھے وہ اسد جلیلی تھا، اور ان کے والد کا نام سید عبد الحمید تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ 1 جنوری 1922 کو وہ اجمیر شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 17 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی شاعری شروع کی، اور جیسا کہ آپ ان کے نام سے ہی، ان کے تخلص سے ہی جانتے ہیں کہ اسد جلالی کیوں ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت جلیل آنگ پوری سے استفادہ کیا تھا اپنی شاعری سے، اسی لیے انہوں نے ان سے ان کا اثر قبول کرتے ہوئے اپنے نام کے تخلص یہ استعمال کیا تھا، یعنی اسد جلیلی انہوں نے استعمال کیا تھا۔ یہ کچھ حوالہ ہے پھر ان کے سامنے، میں پہلے بتا چکی ہوں، جو ان کی مرثیے کی کتاب ہے وہ عکس کربلا ہے، وہ 1988 میں کراچی سے شائع ہوا تھا۔ ان کی کتاب جو تھی وہ کراچی سے شائع ہوئی تھی، اور اس میں 7 مرثیے شامل کیے گئے تھے۔ لکھے تو انہوں نے بہت سے مرثیے تھے، لیکن سال میں ایک اور آپ کو ان کی بارے میں آپ کو معلومات دیتی جاؤں کہ وہ سال میں ایک لازمی جو تھا وہ مرثیہ ضرور لکھتے تھے۔ تو جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی عکس کربلا، تو وہ 7 مرثیوں پر مشتمل تھی ان کی کتاب۔ کچھ حوالہ ان کا آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی کتاب تھی وہ، اس میں 208 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں صرف اور صرف 7 مرثیے لکھے گئے ہیں۔ تو آپ ان کی لینتھ اور ان کی ذرا مرثیے کی لمبائی سوچ سکتے ہیں کہ 7 مرثیے اور 208 صفحات پر مشتمل وہ کتاب تھی، لیکن 7 اس میں مرثیے استعمال کیے گئے تھے۔ تو یہ کچھ ہے، یہ کچھ حوالہ ہے ان کا کہ انہوں نے کلاسیکی شاعری کہاں سے شروع کی، اور انہیں یہ عاشقی رسول اور اہل بیت تھے، اس لیے انہوں نے مرثیہ نگاری شروع کی تھی۔ اور کچھ حوالہ یہ ہے عکس کربلا، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ جو ان کا مرثیوں کا جو وہ تھا مجموعی تعداد ان کی اگر دیکھا جائے تو 14 ہیں، اور جس میں 7 مرثیے تھے وہ عکس کربلا میں ان کے شامل کیے گئے تھے۔ اور یہ ہے پھر ہے پروفیسر مجتبیٰ حسین۔ پروفیسر مجتبیٰ حسین سے آپ ضرور واقف ہوں گے کہ یہ بلوچستان کی تنقید نگاروں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو پروفیسر مجتبیٰ حسین ان کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں کہ اسد جلیلی غزل کے مرثیے کا سفر میں لکھتے ہیں کہ اسد جلیلی کے مرثیے کو دیکھ کر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی غزل گوئی ایک تربیت تھی، اور مرثیہ گائی کی بھی، مرثیہ جو نگاری تھی شاعری کا۔ ایسے کچھ جان آ جاتی ہے آپ کے پیپر میں اگر آپ شاعری کا بھی حوالہ کچھ دیں گے تو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اپنی کمنٹ سے پلیز مجھے بتائیے کہ میری کوشش کہاں تک کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔